السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز ود آغا۔ تو دوستو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ گاڑی قبرستان سے باہر نکلی تو ان دونوں کو سکون سا مل گیا۔ جب ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت جو اتنا ٹائم ہوا تھا وہ ہماری اپنی غلطی سے ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا ہوٹل میں ہی کھائیں گے، ہارون نے کہا، اور گاڑی کا رخ ایک ہوٹل کی طرف موڑ دیا اور ہوٹل کے سامنے گاڑی جا کر روک دی۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا اور پھر گھر کا رخ کیا۔ جب ہارون گھر پہنچا تو اس کی امی نے دروازہ کھولا۔ کہاں تھے تم اتنی رات؟ رات پوری بیت گئی ہے، تمہاری کوئی بھی خبر نہیں ہے۔ ہم سب لوگ تمہاری وجہ سے اتنے پریشان تھے۔ امی جان، ہم میچ کھیلنے گئے تھے لیکن اتنے لیٹ ہو گئے، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، ہارون اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہارون سو گیا۔ صبح اسے اس کی امی نے جگایا۔ اٹھو بیٹا، آج سارا دن سونے کا بھی ارادہ ہے؟ ماں نے پیار سے پوچھا۔ نہیں امی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس زوروں کی نیند آئی ہوئی تھی، ہارون نے آنکھیں ملتے ہوئے بولا۔ جلدی اٹھو، کھانا تیار ہے۔ یہ بات کہہ کر ہارون کی امی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہارون اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہارون اور عامر کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ عامر کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور ہارون کی دوسری پوزیشن تھی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، بات ہی خوشی کی تھی۔ وہ دونوں دوست شہر میں تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ عامر نے کہا، ہارون اب تیرے کیا ارادے ہیں؟ ہارون بولا، میں شہر میں جا کر کالج میں داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، جس کالج میں تم جاؤ گے میں اس کالج میں داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا، میرے گھر والے تو مان گئے ہیں، اب ہم کو چاہیے کہ کالج میں جلد سے جلد داخل ہو جائے۔ ہارون گھر آ گیا اور اپنی امی سے رائے لی۔ امی، میں کالج میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بیٹا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا تو دوست عامر تمہارے ساتھ کالج میں ہی ہوگا نا؟ امی، عامر میرے ساتھ کالج میں ہی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، تم تیاری کرو، اور ہاں، کالج جا کر ہمیں نہ بھول جانا۔ امی اب کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہارا سامان باندھ دیتے ہیں۔ عامر نے کہا، مجھے ہارون کے پاس جانا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ عامر گھر سے نکلا، ہارون کے گھر کی طرف چل دیا۔ ہارون گھر میں ہی تھا۔ تمہارے پاس ہر چیز ہے؟ فی الحال تو سب ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن ہم دونوں نے سامان اٹھایا اور گھر والوں کی دعائیں لی اور شہر کی طرف چلے گئے۔ ہم شہر چلے گئے، کالج تھوڑی دور تھا۔ ہم کالج پہنچ گئے جہاں ہم دونوں بآسانی سے داخلہ لے لیا۔ آج ہمارا پہلا دن تھا۔ عامر اپنے ڈیسک پر اکیلا بیٹھا تھا۔ یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ عامر نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کالج میں آئی جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے بال تھے، ہرنی جیسی چال تھی، گلابی ہونٹ تھے، ایسے جیسے وہ جنت کی حور ہو۔ عامر نے اسے دیکھا تو وہ اسے پہلی ہی نظر میں ملاقات میں دل دے بیٹھا۔ دل کیوں نہ دیتا، وہ لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت۔ اتفاق سے وہ لڑکی عامر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ عامر بہت خوش ہو گیا کہ وہ جس لڑکی کو چاہتا ہے وہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں، لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ لیکن وہ خود کو نہ روک سکا اور اس لڑکی کو سلام کر دیا۔ لڑکی نے جواب اچھے انداز میں دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ کام بن سکتا ہے۔ تب اس نے اس کا نام پوچھ لیا۔ جی، میرا نام آسیہ ہے، مگر یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عامر نے کہا، ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ آسیہ نے کہا، تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام عامر ہے۔ عامر، میٹرک میں کتنے نمبر لیے تھے؟ جی، میں نے فرسٹ پوزیشن کی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ ویسے بھی مجھے بہت ذہین لگتے ہیں۔ جی شکریہ، لیکن آپ نے کتنے نمبر لیے تھے؟ میرے نمبر بہت ہی کم آئے تھے۔ پھر بھی کتنے؟ عامر نے پوچھا۔ اس نے نمبر بتایا تو عامر نے کہا، میں آپ کو پڑھا دیا کروں گا۔ اچھا، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کالج میں چھٹی ہو گئی۔ عامر اور ہارون اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون نے عامر کو کہا، عامر صاحب، وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ تم آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے؟ کون سی لڑکی؟ عامر نے بات کو چھپاتے ہوئے کہا۔
اتنے بچے بھی نہ بنو۔ بتاؤ وہ لڑکی کون تھی جو تمہارے ساتھ بیٹھی تھی؟ او یار، دراصل وہ میری کلاس فیلو ہے، ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے، ہارون نے کہا۔ پہلی ہی ملاقات میں کہہ دیا کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے؟ چلو چھوڑو ان باتوں کو، وہ اپنا سبق یاد کرو۔ چلو جلدی کرو، ویسے بھی ہم اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہم کو پڑھنا چاہیے۔ پھر ہارون نے کہا چلو کھانا کھانے چلیں، ویسے بھی مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے اور ایک ہوٹل کی طرف چل دیے۔ وہاں ایک سیٹ پر بیٹھ گئے، پھر وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور کمرے میں آ گئے اور پھر سو گئے۔ صبح 7 بجے اٹھ کر کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور کالج چلے گئے۔ اصل میں وہ دونوں ہاسٹل میں ہی رہتے تھے۔ وہ کالج میں پہنچ گئے، عامر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آسیہ بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آسیہ بھی آ گئی اور عامر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ عامر کو اس کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آ گئی۔ عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہوں، آپ کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کس خوشی میں؟ اس لیے کہ آپ میری کلاس فیلو ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم کو پڑھو تاکہ تم ایف اے میں فرسٹ پوزیشن لے سکو۔ عامر تم بہت ہی اچھے انسان ہو۔ ویسے آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں؟ وہ مزدوری کرتے ہیں۔ عامر تمہاری کہانی بہت دکھی ہے۔ تمہارے بھائی پڑھے لکھے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، میرے پاپا فیکٹری میں کام کرتے ہیں، اور میں آپ کے بھائی کے کام کی بات کروں گی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں یہ احسان تمہارا پوری زندگی نہیں بھولوں گا۔ پھر چھٹی ہوگی۔ عامر آسیہ کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہارون ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کوشش کرنا کہ ہماری بات ہارون تک نہ پہنچے۔ وہ امیر آدمی ہے اور بہت خود غرض ہے، ہمیشہ اپنی بات منواتا ہے۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، 5 بجے پھر آؤں گا، تم تیار رہنا، اپنا پتہ تو دو۔ آسیہ نے کاٹ دیا۔ پھر عامر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عامر نے کپڑے بدلے اور فریش ہو کر کھانا کھایا اور اپنا پڑھنے لگا۔ اب میری پڑھائی ختم ہوئی۔ ٹائم دیکھا تو 4:30 بجے تھے۔ عامر فوری اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آسیہ کے ایڈریس پر چلا گیا، اور اس نے اس کا گھر تلاش کر لیا اور جا کر بیل دی۔ دروازہ آسیہ نے ہی کھولا۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ اسے دیکھتے ہی بولی۔ ہاں، آپ سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، سوچا تو چلا آیا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ کہا مجھے اندر نہیں آنے دیں گی؟ کیوں نہیں جناب، آئیے۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی اور عامر اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کی بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ کتابیں لے کر اس کے پاس آ گئی اور عامر سے پڑھنے لگی۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے اور پڑھنے میں بھی مگن رہے۔ پھر عامر بولا، میں اب چلتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، کھانا کھا کر جاؤ۔ نہیں پھر کبھی صحیح، مجھے جلدی ہے، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا۔ اوکے، اس نے کہا اور چل دیا، اور پھر ان کی ملاقات ایسے ہی ہونے لگی۔ ہارون جو عامر کا دوست تھا وہ ان دونوں کی دوستی سے بہت جلتا تھا۔ اس نے کہا عامر تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ کیا مطلب ہے تمہاری باتوں کا؟ میں سمجھا نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ تم جس لڑکی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہو وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ پلیز ہارون یار، دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دن گزرتے گئے، آسیہ اور عامر کی دوستی بڑھتی رہی۔ ہارون نے عامر کو دوست ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ان دونوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ امتحان بھی سر پر آ گئے تھے۔ عامر تیاری میں مصروف تھا۔ آج پہلا پیپر تھا، دونوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی۔ پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔ سب سے اچھا ہوا تھا عامر اور آسیہ کا۔ پھر دوسرا پیپر بھی اچھا ہوا۔ آخر سبھی پیپر اچھے ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے سب کے سب پیپر ہو گئے۔ ہارون اسی سوچ میں تھا کہ وہ کسی طرح آسیہ کو راستے سے ہٹا دے۔ اب چونکہ امتحان ختم ہو گئے تھے اور عامر گھر جانے کی تیاری کرنے لگا تھا، اس نے کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنا بیگ دیکھا تو اس میں پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ میرے پیسے کس نے نکالے؟ ہارون کمرے میں آیا تو وہ حیران ہو گیا اور بولا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پیسے میں نے نکالے ہیں۔ عامر بولا، اگر تم کو پیسے کی ضرورت تھی تو مجھ سے مانگ لیتی۔ وہ بولا، میں تم کو کبھی بھی پیسے نہیں دوں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے کام آتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟
کہ کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ عامر یہ کہہ کر کمرے کے باہر نکل گیا۔ ہارون نے اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ عامر سیدھا آسیہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ آسیہ نے ہی کھولا اور پھر وہ اس کو اندر لے گئی۔ وہ اس کو پریشانی میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بولی، خیر تو ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے اور اس قدر بجھے بجھے سے کیوں ہو؟ سیاہ، ہارون نے میرے بیگ سے پیسے نکال لیے ہیں اور وہ دینے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اور پھر سب کچھ اس نے آسیہ کو بتا دیا۔ عامر، آپ کو فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے تم پریشان مت ہو، میں ابھی لا کر دیتی ہوں۔ اتنے میں آسیہ کی امی بھی آ گئی اور اس نے کہا کہ عامر بیٹا، آسیہ تمہاری بہت تعریفیں کرتی ہیں، تم 1 سال یہاں آتے رہے ہو، آسیہ نے کچھ تمہارا مسئلہ بتایا ہے، یہ لو، یہ پیسے رکھ لو۔ شکریہ آنٹی جی۔ اتنا کہہ کر عامر نے ان سے پیسے لے لیے اور واپس چلا گیا اور پھر اپنے گھر پہنچ گیا تو سب گھر والے بہت ہی خوش ہوئے۔ بیٹا، امتحان کیسا ہوا؟ امی جان، بہت ہی اچھا ہوا ہے پیپر، اور پھر سب سے وہ ملتا رہا اور 15 دن ہو گئے اس کے ہارون سے ملاقات نہ ہو سکی، تو اس کا دل چاہا کہ ہارون سے جا کر ملے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے گھر چلا گیا اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے، تو وہ گھر واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کس شہر میں جا سکتا ہے۔ ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آسیہ کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صبح سے کوشش کر رہے تھے، آخر کار آسیہ کو کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑ گیا تو وہ پیدل ہی جا رہی تھی۔ اب تھوڑے مکان تھے، انہوں نے موقع دیکھتے ہی اس کو اٹھوا لیا اور ایک ویرانے میں لے گئے۔ وہ ان کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا تم کو ہم چھوڑنے کے لیے نہیں لائے، تم سے ایک ایک بات کا حساب لینا ہے۔ پھر انہوں نے اس کو خوب مارا، یہاں تک کہ ہارون نے اس کے پیٹ میں چھری گھونپ دی۔ وہ تڑپنے لگی۔ وہ اس کی موت کا تماشا دیکھتے رہے۔ جب اس کی سانسیں بند ہو گئیں تو وہ اس کو ایک کھنڈر میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ 3 ماہ بیت گئے اس کو مرے ہوئے۔ رزلٹ بھی آ چکا تھا، آسیہ کی پہلی پوزیشن آئی تھی۔ عامر بہت خوش تھا۔ وہ اگلی کلاس میں بیٹھ گیا۔ وہ اکیلا تھا، ہارون بھی اکیلا تھا، آسیہ کوئی کلاس میں نہیں آئی تھی۔ عامر پریشان ہو گیا کہ آسیہ کیوں نہیں آئی، ابھی تک دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک دن بیت گیا، پھر دوسرا دن، وہ پورا ہفتہ بیت گیا، لیکن آسیہ کالج میں نہ آئی۔ تو اس نے اس کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا کہ یکدم اس کو آسیہ کی آواز سنائی دی، آسیہ تم کہاں ہو؟ میرے سامنے آؤ۔ عامر، میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی ہوں، میں مر چکی ہوں، مجھے مار دیا گیا ہے۔ یہ سننا ہی تھا کہ عامر جیسے پاگل ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں مر چکی ہوں۔ اور پھر اس نے ساری کہانی عامر کو سنا دی کہ مجھے تمہارے دوست نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مار دیا ہے، اس نے مجھ سے بہت زیادتی کی ہے، میری روح اس کی وجہ سے بھٹک رہی ہے، میں اس انتقام لینے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں، تم بس اس کام میں میرا ساتھ دو۔ آسیہ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا دوست اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، دیکھو تمہاری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ وہ یہ سن کر مسکرائی اور بولی، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن مجھے کیا فائدہ پوزیشنوں کا؟ ہاں جانتا ہوں کہ اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میں اس درندے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے میری جان کو مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہاں پہنچا تو وہ تینوں دوست پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے۔ عامر وہاں کھڑا رہا، آسیہ کی روح اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آسیہ انتہائی خوفناک آواز میں بولی، جس کی وجہ سے ان تینوں کی آنکھ کھل گئی، اور جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی وہ آسیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آسیہ تم؟ ہارون بولا، تم تو مر چکی تھی، تم کیسے؟ ہاں میں مر چکی تھی، ہاں تم لوگوں نے مجھے مارا تھا، لیکن اب میں اپنا انتقام لینے واپس آئی ہوں۔ دیکھنا تم لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی، میں اپنا انتقام آج پورا کروں گی۔ اتنا کہتے ہوئے آسیہ آگے بڑھی اور ہارون کو گلے سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ آج تم چلو گے، آج تم چلو گے، آج تم نہیں بچو گے، آج تم چلو گے۔ آسیہ نے منہ سے انگارہ مارا تو اسی انگارے کی لپٹ میں آ کر ہارون چیخنے چلانے لگا، وہ جلنے لگا۔ آسیہ بولی،
चलो 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 मरो चलो। आसिया के सामने हारून बहुत बुरी तरह से तड़प तड़प कर जल कर मर गया। इतने में आसिया ने दूसरे दोस्तों की तरफ देखा और बोली, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो? तुम लोग को मैं जलाऊंगी नहीं, बल्कि तुम लोगों का तो मैं खून पी जाऊंगी। इधर आओ। आसिया ने एक गर्दन से पकड़ा और उसकी गर्दन पर अपने दांत खपोकर उसका खून पीने लग गई। दूसरा चीखने और चिल्लाने लग गया, मगर कोई फ़ायदा न हुआ। आसिया ने एक का खून पीकर दूसरे को पकड़ा और दोनों का खून पी गई। इस तरह आसिया का बदला पूरा हो गया। आसिया कहका लगाने और बहुत ऊंचा ऊंचा हंसने लगी और आखिर में आमिर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आमिर, अब तुमसे सिर्फ एक बात रह गई है करने वाली। सिर्फ एक काम कर दो मेरा। आमिर ने कहा, बोलो। मेरी लाश को उन पुराने खंडरों से लाकर मेरे घर दे दो ताकि वो मुझे दफना दें। लाश भी क्या थी, हड्डियों का एक ढांचा बन चुकी थी। आमिर ने वो ढांचा पकड़ा, घर लाया। उसके माँ बाप रो रो कर पागल हो रहे थे। आसिया की लाश को एक मुकम्मल दफन मिल गया था। जब आमिर ने कब्रिस्तान में दाईं तरफ देखा तो एक दरख्त के पास आसिया मुस्कुराती हुई उसको नज़र आई और बहुत खुश थी कि उसके जिस्म को एक दफन मिल गया और वो इस पर आमिर का शुक्रिया अदा करती हुई इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी स्टोरीज जानने के लिए हमारा चैनल विज़िट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस से आप आगाह हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरीज़ को हम मज़ीद फॉरवर्ड आगे वीडियो के ज़रिए पेश करें तो हमारे से कमेंट के ज़रिए रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।